اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل اور انعام و احسان ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو سید الایام جمعۃ المبارکہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ یہ ماہ مبارک خیر و برکت والا، رحمت و رافت والا، جس کے لیے آقا کائنات نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ ماہ مبارک بھی ہم سے اب رخصت ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ہفتے کی دن گزار کر آنے والی شب رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوگی اور پہلی تراویح ہوگی۔ اتوار کے دن پہلا روزہ ہوگا۔ چاند، سرکار نے فرمایا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار کرو۔ آج چاند دیکھنے کا معاملہ ہی بڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، لیکن جو ذمہ دار ہیں یہ ان کی شرعاً پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اہتمام شرعی دائرے میں رہ کر کے کریں۔ اپنی تن آسانی کے لیے جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ لیں جس سے خود کا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، پوری ملت کا نقصان ہو جانا۔ چاند کے اعلانات میں اس زمانے میں جو ہمارے بزرگوں کے یہاں احتیاط تھی وہ احتیاطیں نہیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند ایک ایسے جو شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اعلانات کرتے ہیں چاند کا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اکثریت اس کے خلاف ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی اس کے تعلق سے کہتا ہے، بولتا ہے، تو ماڈرن زمانے کی دہائی دی جاتی ہے۔ زمانہ کہاں سے کہاں ترقی کر گیا ہے، یہ مولوی، یہ عالم ابھی اسی پرانے دقیانوسی زمانے میں بیٹھے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ٹی وی کا زمانہ ہے، ارے آپ کہیں بھی بیٹھ کر کہیں سے بھی چاند دیکھ سکتے ہیں پوری دنیا کا، منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے آپ کو چاند نظر آ جائے گا، جبکہ حقیقت شرعی تقاضے اس کے خلاف ہیں۔ نہ تو ٹی وی، نہ اخبارات، نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ موبائل، ان کے ذریعے چاند کی شہادت ہو سکتی ہے، نہ ان کے ذریعے چاند کی شہادت لی جا سکتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان سب کی گواہی شرعاً معتبر نہیں ہے۔ چاند جو دیکھنا ہے وہ زمین پر ٹھہر کر کے دیکھنا ہے۔ اگر تمہیں چاند نظر آ جاتا ہے تو روزے رکھو، اور اگر تمہیں چاند نظر نہیں آتا تو سرکار فرماتے ہیں 30 کی گنتی پوری کر لو۔
30 کا عدد پورا کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ چاند جو ہے یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، 31 کا نہیں ہوتا، 28 کا نہیں ہوتا۔ سمجھ میں؟ چاند دیکھنا صرف گنتی پوری کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے چاند دیکھنے کی عادت ڈالو، مطمئن ہو جاؤ۔ اگر کوئی قاضی یا کوئی امارت شرعیہ والا یعنی کوئی بھی شخص جو چاند کا اعلان کرتا ہے، اگر وہ شرعی تقاضوں کو پورا نہ کر کے اعلان کر دیتا ہے تو پوری قوم کے گناہ کی ذمہ داری اسی کے کندھے پر جائے گی جو یہ اعلان کرے گا۔ ہوتا کیا ہے، ابتدائی روزے میں تو پہلی تاریخ میں چاند کی تو کوئی گڑبڑی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن آخر میں جو عید کا چاند دیکھنے کے لیے ہوتا ہے اس میں بہت گڑبڑی ہوتی ہے اور جلد بازی بھی بہت ہو جاتی ہے۔ اطمینان کے ساتھ اعلان ہونا چاہیے، جب مطمئن ہو جائیں تب اس کا اعلان کیا جائے۔ جب تک آپ مطمئن نہ ہو اس وقت تک آپ اعلان نہ کریں جب تک کہ شرعی تقاضے پورے نہ ہو جائیں۔ اور اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے اس اعلان کی وجہ سے تو اس کی گناہ کی ذمہ داری پوری اس شخص پر ہوگی جو اعلان کرے گا چاند کا۔ باہر کیف آپ حضرات چاند دیکھیے، کوشش کیجئے، چاند ختم نہیں ہوتا ہے، اپنی منزل کو بدل دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ سے کسی نے استفتاء کیا تھا چاند کے تعلق سے، تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا تھا کہ چاند ختم نہیں ہوتا ہے، وہ تو 27 اور 28 اور 29 میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کی منزل دوسری ہوتی ہے، تو آپ زمینی سطح سے بالائی سطح پر اگر آپ اوپر اٹھ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو چاند نظر آ جائے گا، لیکن شرط یہ کہ زمین سے دیکھو چاند۔ تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب یہ فتویٰ وہاں پہنچا تھا تو اس نے جو ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کی تحقیق کرائی تھی، تو پتہ چلا کہ جو مفتی اعظم نے فرما دیا تھا وہی ہوا۔ چاند تو اوپر اٹھنے کے بعد 28 میں بھی نظر آ رہا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ باہر گئے چاند دیکھیے، چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کی عادت ڈالیے اور چاند دیکھ کر افطار کرنے کی عادت ڈالیے۔ جلد بازی شیطان کا کام ہے، جلد بازی کسی دین کے معاملے میں جو شرعی تقاضے ہیں ان کو پورا کیے بغیر نہیں ہونا چاہیے۔ جب اعلان ہو جائے اطمینان کے ساتھ آپ حضرات روزوں کی ابتدا کیجئے، جب اعلان ہو جائے تو عید کی ابتدا کیجئے۔ یہ ماہ خیر رمضان المبارک ہمارے سروں پر عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جنگ بدر سے 1 مہینہ چند دن قبل روزے فرض کیے گئے۔ سب سے پہلا روزہ جو فرض ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام پر، جسے ایام بیس کے روزے کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، زمین پر آئے، تو دھوپ کی تمازت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کا گورا رنگ جو ہے تبدیل ہو گیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا اے آدم کیا حال ہے؟
کہا اللہ کا کرم ہے جس حال میں اس نے رکھا ہے۔ پوچھا آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ رنگ واپس پھر سے گورا ہو جائے؟ آپ نے کہا ہاں، چاہتا تو یہی ہوں کہ جیسا میں جنت میں تھا ویسے ہی یہاں ہو جاؤ۔ تو جبریل امین نے عرض کیا اے آدم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو جائے تو آپ 3 روزے رکھیں۔ کیا روزے؟ 3 روزے رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلا روزہ رکھا تو 1/3 بدن آپ کا گورا ہو گیا، جب دوسرا رکھا تو 2/3 ہو گیا، جب تیسرا رکھا تو مکمل بدن آپ کا جو ہے گورا ہو گیا، سفید ہو گیا، جیسے تھا ویسے ہو گیا۔ یہ چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ تھا۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا جو ایام 20 کے روزے رکھے گا، جو پہلا روزہ رکھے گا تو 10,000 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ جو دوسرا روزہ رکھے گا تو 40,000 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، اور جو تیسرا روزہ رکھے گا اسے 1,00,000 روزوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ ایام بیس کے روزے ہیں جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام پر فرض ہوئے۔ اس کے بعد اور امتوں پر بھی الگ الگ طریقے سے روزے رہے۔ نصارہ پر روزے میں وہ ہم سے مشابہت رکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہم پر بھی فرض تھے اور رمضان المبارک کے روزے ان پر بھی فرض تھے۔ 30 روزے ہم پر بھی تھے اور 30 روزے ان پر بھی تھے، لیکن ان کے جو روزے تھے اس میں اور ہم میں جو فرق ہے وہ تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ بہت شدت کی گرمی میں ان پر روزے فرض تھے جو انہیں جھلسا دیتے تھے۔ وہ روزے تو تھے فرض ان کے اوپر۔ جب ان کے یہاں بادشاہت کا عمل دخل ہوا تو ایک بادشاہ جو ہے ان کا بیمار ہوا، تو اس نے نیت کی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو ان روزوں میں 7 روزوں کا اضافہ کر دوں۔ وہ ٹھیک ہو گیا تو 7 روزے اور بڑھا دیے اس نے اپنی طرف سے۔ اس کے بعد جو بادشاہ آیا اس نے اسے راؤنڈ فگر میں کر کے 3 اور بڑھا کر 50 روزے کر دیے۔ تو ان کے یہاں 50 ہو گئے اور ہمارے یہاں 30 رہے۔ اب روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ انسان کو صبر و تحمل اور بردباری سکھانے کا بہترین استاد ہے۔ خواہشات نفس کو کچلنے کے لیے روزہ جو ہے وہ ایک بہترین ڈھال ہے۔ اسی لیے آقا کائنات نے ارشاد فرمایا جب تمہارا نفس تمہیں پریشان کرنے لگے اور تم حقوق زوجیت ادا نہ کر سکو، یعنی اس کی جو ضروریات زندگی ہیں عورت کی، اگر وہ تم پورا نہ کر سکو، اس کا کھانا پینا، کپڑا، جوتی، مکان اور اس کا جو حق ہے اگر وہ آپ نہ ادا کر سکیں
تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے کہ کسی دوسرے کی بچی کو گھر میں لا کر اسے رسوا کرنا، ذلیل کرنا، پریشان کرنا، اس کی حق تلفی کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے، تو پھر اپنے آپ کو کیسے کنٹرول میں کرے گا؟ تو اس کے لیے سرکار نے فرمایا کہ روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ روزہ تمہاری شہوت کو مارنے میں سب سے بہترین ہتھیار ہے، تمہاری خواہشات نفسانی کو کچلنے میں سب سے بہترین ہتھیار روزہ ہے، اس لیے روزے رکھا کرو۔ اور روزہ جو ہے دل کی پاکیزگی کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، پہلے جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کے وقت اگر کوئی سو جاتا، روزہ افطار کے وقت اگر کسی کو نیند آ جاتی اور وہ سو جاتا تو اب آنکھ کھلنے پر وہ افطار نہیں کر سکتا، روزہ کنٹینیو رکھتا ہو، روزہ کنٹینیو رکھتا تھا، رکھنا پڑے گا۔ ایک صحابی رسول کا ایک عجیب واقعہ ہوا کہ انہوں نے روزہ رکھا، کھیت میں کام کرنے والے مزدور آدمی دن بھر کے تھکے ہارے آئے، عصر کے وقت بیگم سے کہا روزہ افطاری کا انتظام کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، تھوڑا سا بیٹھ جاؤں۔ تو وہ بیٹھے تو وہ جو ہے انہیں نیند آ گئی۔ اب جب نیند آ گئی، اب آنکھ کھلی تو روزہ افطار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہیں کنٹینیو روزہ رکھنا پڑا، پھر دوسرے دن کھیت میں کام کرنا پڑا۔ تو تیسرا دن آ گیا ان کا ایسی حالت میں کہ وہ غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کی تو سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ رب کا فرمان ہے کہ تم روزہ افطار کر لو۔ روزہ صبح صادق تک، یعنی جو نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں، روزہ و سحری کھا سکتے ہیں۔ اور سورج ڈوبنے کے بعد آپ روزہ افطار کریں گے۔ سورج ڈوبنے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کے مطابق گھڑیوں میں آج فرق ہے، کسی کی گھڑی میں 1 منٹ کا تو کسی کی گھڑی میں 2 منٹ کا فرق ہے۔ کمال احتیاط یہ ہے کہ کم از کم جو ٹائم ٹیبل نقشے میں ہے مغرب کا، اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے 3 منٹ آگے بڑھا کر روزہ افطار کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دن بھر محنت کی اور وقت سے پہلے جب نعمت بٹھنے والی آئی اور ہم منہ ڈھک کے سو گئے تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو ایسے ہی کہ وقت سے 1 منٹ پہلے اگر ہم نے روزہ افطار کر لیا تو وہ روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر وہ ہمارے ذمہ باقی رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے احتیاطاً 3 منٹ اس میں رہنا چاہیے۔ اور سحری میں ہم نے جو نقشہ اپنے یہاں سے جاری کیا ہے مسجد سے، ہم نے سحری میں اس میں 10 منٹ کا فرق رکھا ہے۔ 5:03 پر صبح صادق کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے 4:53 پر سحری کا وقت ختم ہونا ہم نے لکھا ہے۔ آپ لوگوں کو نقشہ ملے گا، اور شہر میں جو دیگر نقشے چھپے ہیں اس میں فرق ملے گا، اس میں اور ہمارے نقشے میں کیا فرق ہے۔
اس میں اور ہمارے نقشے میں 10 منٹ کا فرق ہے، اس لیے کہ آدمی کبھی کبھی تھکا ہارا ایسا مجبور ہوتا ہے کہ وہ وقت پر اٹھ نہیں پاتا۔ آخری وقت میں جب اسے معلوم ہے 4:53 پر ختم ہو رہا ہے تو وہ جلدی جلدی اٹھ کر کے کچھ کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے۔ 4:53 پر جیسے بعض نقشے میں 4:59 لکھا ہے تو 4:59 تک وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو اب اس میں کوئی بیمار ہے، آزار ہے، مجبور ہے، اسے دوا بھی لینا ہوتی ہے۔ اب وہ 4:59 کے بعد یہ سمجھ لیتا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں کھا سکتا میں، تو اب اس کی دوائی اگر رہ گئی تو اس کی جسمانی کیفیت کا کیا ہوگا جو پورا دن اسے روزے میں گزارنا ہے۔ اگر ہم ایک 10 منٹ پہلے اطمینان سے سحری کر کے فری ہو جائے تو جو کھانے کی کیفیت کی وجہ سے جو ڈکار ہے یا ابکائی ہے یا کوئی اور چیز اگر آئے تو ایسی صورت میں اگر الٹی بھی ہو جائے تو ہمارا روزہ باقی رہے گا۔ ہمارے پاس ابھی 10 منٹ باقی ہے کہ ہم اس سے فارغ ہو کر کے اطمینان سے کلی کر کے اگر ایک گلاس دودھ ہی پی لیا ہم نے تب بھی ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہمارا دن کا روزہ باقی رہے گا۔ اس احتیاط کے پیش نظر ہمارے یہاں ہم نے 10 منٹ رکھا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مغرب میں 3 منٹ کا فرق رکھا ہے۔ 6:32 پر مثال کے طور پر مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے تو 6:35 پر افطار کا وقت ہم نے رکھا ہے۔ 3 منٹ احتیاطاً تاکہ کامل طور پر روزہ مکمل ہو جائے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ روزہ فرض ہے، کسی صورت میں سوائے عذر شرعی کے معاف نہیں ہے۔ جو رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے گا وہ سخت گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ کتنے افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں رمضان کے مہینے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کھلے عام چھوٹے ہوئے سانڈوں کی طرح، اونٹوں کی طرح راستے میں کھاتے پیتے نظر آتے ہیں لوگ۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو معاملہ فائنل کر دیا جاتا۔ انسان 3 طرح سے ہدایت پاتا ہے، یا تو اللہ کے خوف سے، یا کچھ شرم و حیا سے، یا معاشرے کے ڈر سے۔ ہمارے یہاں نہ تو شرم و حیا ہے، نہ معاشرے کا کوئی خوف ہے، اور نہ ہی خوف خداوندی ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا ہی نہیں وہ تو بے حیا ہے، بے شرم و بے غیرت ہے۔ تو پھر اسے کیا معاشرے کا احساس ہوگا، کیا اسے شرمندگی کا احساس ہوگا؟ تو میری گزارش ہے کہ ایسا کوئی عمل ہماری ذات سے سرزد نہ ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے۔ ہم ویسے ہی تباہ حال ہیں، برباد ہو چکے، اور عنقریب تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ بہت بڑی تباہیاں آنے والی ہیں۔ یہ سب ہمارے اعمال کی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے، اور یہ مل کر رہے گی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا، اگر ہم نے قرآن و حدیث کا احترام نہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل نہ کیا، تو یاد رکھو کہ ایسی ذلت و رسوائی ملے گی کہ آنے والی نسلیں جس طرح سے قوم لوط کو آج یاد کر کے کانپتی ہیں، ایسے ہی ہمیں بھی یاد کر کے کانپیں گی،
ایسا عذاب الہی گھیرے گا۔ کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں بات کہنے پر آتا ہوں تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، چاہے اپنا ناراض ہو کہ بیگانہ ناراض ہو، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر کی کیا حرمتی ہے میرے محلے کے اندر، کیا احترام ہے اللہ کے گھر کا؟ کوئی احترام ہے؟ اگر ایسے لوگوں پر آفتیں بلائیں نازل نہ ہو تو کیا افسوس کی بات ہے، تعجب کی کیا بات ہے۔ مسجد یہ ہے، لیکن کتنی بڑی بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ محلے کے بعض لوگ کرتے ہیں۔ سر شرم سے جھک جاتا ہے، خوف الہی سے دل کانپتا ہے کہ مسجد کے دروازے پر لا کر کے کچرا ڈالتے ہو اپنے گھروں کا۔ کتنی بڑی بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی اور بدتمیزی ہے کہ اللہ کے گھر کا بھی احترام تم پر نہ رہا۔ میں تم سے کہتا ہوں کیا ضرورت پڑی ہے وہاں ڈالنے کی؟ بھائی مسجد میں لا کے ڈال دو، پھر اپنا حشر دیکھ لو تم خود اپنی آنکھوں سے۔ تمہاری 7 نسلیں یاد رکھیں گی تمہاری اس بے غیرتی کو، بے حیائی، بے شرمی کو۔ اتنے اپاہج ہو گئے، اتنے لنگڑے لولے مجبور و لاچار ہو گئے کہ تمہیں کوڑا دان نظر نہیں آتا، کچرے کا ڈھیر نظر نہیں آتا کہ اللہ کے گھر کے سامنے کچرا ڈالتے ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے دل سے بد دعائیں نکلتی ہیں۔ کچھ تو شرم آنا چاہیے، کچھ تو غیرت آنا چاہیے کہ تمہیں کوئی اور جگہ نہیں ملی، اللہ کا گھر ملا۔ اپنے محلے کو تو پاک رکھتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ محلے میں کوئی انسان رہتا نہیں ہے۔ ارے کتا بھی اگر کہیں بیٹھتا ہے تو اپنی دم سے جھاڑ کر کے بیٹھتا ہے، صفائی کر کے بیٹھتا ہے۔ لیکن ہماری کیا حالت ہو گئی ہے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ دل گندے ہیں ہمارے، ذہن گندے ہیں ہمارے۔ جب دل گندا، ذہن گندا تو معاشرہ گندا ہے، گھر گندا ہے۔ گھروں میں بھی صفائی ستھرائی کا عالم، الامان الحفیظ، کہ گھروں میں داخل ہونے کو دل نہیں چاہتا۔ کیا بنا لیا ہے مسلمانوں نے اپنے حالات، اپنے معاشرے کو؟ تو اس لیے میری گزارش ہے اب بھی سنبھل جاؤ، ہوش میں آؤ، خوف الہی پیدا کرو۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اللہ سے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، استغفار کرو۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرمانے والا ہے۔ اب تو رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ قرآن رمضان المبارک میں جو اللہ کے نام پر اس کی بارگاہ میں خیرات کرتے ہیں، اس کے نام پر لٹاتے ہیں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، محتاجوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہیں۔ کوئی 1 روپیہ اگر خرچ کرے گا تو ایک روایت میں ہے کہ اسے 70 گنا اجر و ثواب ملے گا، ایک روایت میں کہ 700 گنا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں۔ اور قرآن کی تلاوت کرنے میں کثرت کرو، کثرت قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو۔ جتنا قرآن پڑھو گے اتنا تمہارے دلوں میں نورانیت پیدا ہوگی، اتنا تمہارے دلوں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ جھوٹ بولنے سے بچو، غیبت کرنے سے بچو، چغلی کھانے سے بچو، حلال کمانے کی طرف توجہ دو۔ یہ نہ سوچو کہ رمضان میں کاروبار زیادہ چلتا ہے اور میں رمضان میں روزہ رکھ کر اگر جھوٹ بولوں گا تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہے۔ نہیں، جھوٹ ہے۔
دھوکہ دھوکہ ہے. مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی کو دھوکہ دے. اپنے رب کی ذات پر یقین رکھو کہ ملے گا اتنا ہی جتنا میرے مقدر میں ہے. نہ 1 روپیہ کم نہ 1 روپیہ زیادہ ملے گا کسی کو. ملے گا اتنا ہی جتنا تمہارے مقدر کا ہے. تو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. رمضان المبارک کا استقبال بڑے شان کے ساتھ کرو, بڑے احترام کے ساتھ کرو. روزے رکھنے کی تیاری کرو, خوشیوں کا اظہار کرو تاکہ تمہارا رب تم پر اور انعام و اکرام کی بارشیں فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.